السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسلامیات کلاس 4 عام الحزن باب نمبر 5۔ بیٹا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عام کا معنی ہے سال اور حزن کا معنی ہے غم۔ عربی زبان میں عام کے معنی سال کے اور حزن کے معنی غم کے ہیں۔ عام الحزن کا مطلب ہے غم کا سال۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ یہ جان سکیں کہ عام الحزن سے کیا مراد ہے اور اس کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ عام کے معنی سال اور حزن کے معنی غم کے ہیں۔ اس سے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اس کو غم کا سال کیوں کہا گیا، کیونکہ ہم جو سال مناتے ہیں اس میں ہم نے کبھی ایسا نام نہیں سنا۔ آپ دیکھیں گے کہ نبوت کے 10ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو 2 عزیز ہستیوں کی جدائی کا غم سہنا پڑا۔ مطلب کہ 2 عزیز ہستیوں یعنی وہ ہستیاں جو ان کو سب سے پیاری تھیں، جن کے ساتھ ان کا سب سے زیادہ پیار تھا، ان کو ان کی جدائی کا غم یعنی کہ دکھ برداشت کرنا پڑا۔ ان میں سے اب وہ کون کون سی 2 ہستیاں تھیں؟ ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ 2 ہستیوں کی جدائی کا دکھ برداشت کرنا پڑا۔ وہ 2 ہستیاں، ان میں سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب تھے، اور دوسرے جو تھے وہ اب آپ مجھے بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ایک چچا حضرت ابو طالب، تو دوسرے کون تھے؟ دوسرے ہم پڑھیں گے آگے، لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ دوسری جو ہستی ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو طاہرہ کا لقب دیا گیا۔ جیسا کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب طاہرہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی 2 عزیز ہستیوں کو جدائی کا غم سہنا پڑا، جن میں سے ایک ان کے چچا حضرت ابو طالب تھے۔ انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نہایت محبت و شفقت سے پرورش کی تھی، یعنی کہ انہوں نے بہت ہی پیار سے ان کو پالا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، یعنی جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ان کو یہ حکم نہیں تھا کہ وہ اعلانیہ تبلیغ کریں۔ پہلے وہ خفیہ تبلیغ کرتے تھے، پھر ان کو حکم ہوا کہ اپنے دوستوں کو تبلیغ کریں، رشتہ داروں کو تبلیغ کریں، خاندان کے لوگوں کو تبلیغ کریں۔ پھر ان کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اعلانیہ نبوت کا جو اعلان ہے وہ کر دیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف کھلم کھلا بلائیں۔ اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ سب جانتے ہیں کفار مکہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے دشمن ہو گئے، اور اسلام کی طرف انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو انہوں نے زندگی کے آخری دم تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہاں پہ ان کے چچا حضرت ابو طالب کی بات کی جا رہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، ہم سب جانتے ہیں جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو کفار مکہ کے جو مظالم تھے، ظلم تھا ان کا، وہ حد سے بڑھ چکے تھے۔ یہاں تک کہ جب آپ نے طائف والوں کو دین کی تبلیغ کا حکم دیا تو انہوں نے آپ پر اتنے پتھر برسائے نعوذ باللہ کہ آپ کے جسم مبارک جو تھا آپ کا لہو لہان ہو گیا، اور آپ کے جوتے مبارک لہو سے تر ہو گئے۔ اس مشکل وقت میں حضرت ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا۔ حضرت ابو طالب کی حمایت کی وجہ سے ہی قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے سے ڈرتے تھے۔ اب یہاں پہ حضرت ابو طالب کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، اور ان کی وجہ سے جو قریش تھے، ہمیں پتہ ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ سردار تھے اپنے قبیلے کے، تو اس وجہ سے جو لوگ تھے وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے ڈرتے تھے۔ یہ عزیز ہستی شیب ابی طالب میں محاصرے کے خاتمے کے بعد جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ چچا جان کی جدائی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد غمزدہ کر دیا۔ شیب جو ہے 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ تھی، وہاں پہ اس جگہ کو نام شیب دیا گیا کیونکہ یہ جگہ جو ابو طالب کے قبضہ میں تھی، اس وجہ سے ان کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اور وہاں پہ جو محاصرہ ہوا، اس محاصرے کے دوران حضرت ابو طالب جو تھے وفات پائے، اور ان کی جب شہادت ہوئی یا ان کو جب موت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غمگین ہوئے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، والد محترم کا بھی، آپ کے دادا کا بھی، ان کے بعد آپ کے چچا نے ہی آپ کی پرورش کی۔ جب آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غمگین ہوئے، انہیں بہت زیادہ دکھ اٹھانا پڑا۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے کچھ دنوں بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں، مطلب کہ وفات پا گئیں۔ ام المؤمنین یعنی کہ تمام مومنین کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے بہت بڑا سہارا تھیں، یعنی ان کی ہر بات میں ان کی مدد کرتی تھیں اور ان کو اپنا سہارا سمجھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہر دکھ درد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کی شریک تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال و اسباب اللہ تعالیٰ کی خاطر جو تھا خرچ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا تھا۔ اس میں اب ہم دوسری ہستی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ دو ہستیاں تھیں جن کا دکھ آپ کو برداشت کرنا پڑا۔ پہلے تھے حضرت ابو طالب، دوسری ہیں حضرت خدیجہ۔ تو حضرت خدیجہ بچوں میں حضرت خدیجہ جو تھیں وہ تھیں جنہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح بھی ان کے ساتھ ہوا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد بھی عطا کی۔ تو جب حضرت خدیجہ آپ کے دکھ درد کی ساتھی تھیں، آپ کے غم کی شریک تھیں، انہوں نے اپنا سارا مال جو تھا راہ خدا میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ تو جب ان کی وفات ہوئی تو آپ انتہائی غمگین ہوئے۔ ان دو ہستیوں کی وفات نے آپ کو انتہائی غمزدہ کر دیا، اور ایک ہی سال میں ان دونوں کی وفات ہوئی۔ اس وجہ سے اس سال کا نام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی کہ غم کا سال رکھ دیا۔